اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224۔ ابھی تک ہم نے جو احکام پڑھے تھے وہ حیض سے متعلق تھے اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات سے متعلق۔ اب آگے آ رہا ہے قسم سے متعلق کہ قسم کس طرح اٹھانی ہے، کون سی قسم پہ تمہارا مواخذہ ہوگا، کون سے نہیں۔ تو اس طرح ولا تجعلوا اللہ، اور نہ بناؤ اللہ کو عرضتاً۔ عرضتاً کا مطلب ہوتا ہے نشانہ یا ہدف۔ ولا تجعلوا اللہ عرضتاً، اور نہ بناؤ اللہ کو ہدف لایمانکم۔ ایک ہوتا ہے ایمان، ایمان کا مطلب ایمان یقین کر لینا کسی چیز پہ، اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے قسم، جو ہم قسم اٹھاتے ہیں نا اس کو کہا جاتا ہے لایمانکم، اپنی قسموں کو۔ اور اپنی قسموں سے اللہ کو ہدف نہ بناؤ، ان کے تبرو۔ تبرو کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنا ہے، وہ ہے نا ولکن البر، لیکن سب سے بڑی نیکی یہ ہے۔ تو وہی ہے تبرو، کہ تم نیکی کو لوگوں کو نیکی کا کہو، وتتقوا، اور تم تقوی اختیار کرو، وتصلحوا، اور تم اصلاح کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ تبرو کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنا، اور اللہ کو اپنی قسموں کا ہدف نہ بناؤ کہ تم نیکی کرو، تقوی اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو بعض اوقات قسم اٹھا دیتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو اس بات پر گواہ بنانا۔ یعنی جب ہم اللہ کی قسم اٹھائیں گے تو ہمیں لازمی کوئی ایسی بات کرنی ہوگی، کوئی اچھی بات، کوئی ایمان کے مطابق، کوئی شیطانی کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جھوٹی جھوٹی بات پہ اللہ کی قسم نہ اٹھاتے پھریں، بلکہ سچی بات جس پہ ہمیں پورا یقین ہو، اس پہ ہم اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اس بات پہ۔ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے یہاں حکم دیا کہ جو تم قسمیں اٹھاتے ہو تو ایسی قسم، مطلب اللہ کو ایسی قسم پہ ہدف نہ بناؤ کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دو، تم خود نیکی کرنا اور تم تقوی اختیار کرنا چھوڑ دو۔ جیسے مثال کے طور پہ عام زبان میں سمجھاتا ہوں، ہم لوگ دوسروں کو سمجھاتے ہیں، اپنے کسی سگے رشتہ دار کو کسی برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی ایڈکشن سے یا کسی بھی چیز سے، گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں اچھی طرح، لیکن وہ نہیں سمجھ میں آتا، الٹا ہمارا کوئی نقصان کر دیتا ہے، تو اس وقت غصے کی کیفیت میں ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کی قسم آئندہ میں تجھے کبھی نہیں سمجھاؤں گا، کبھی نہیں تجھے گناہ سے روکوں گا۔ یہ اس طرح کی قسم اٹھا دیتے ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم آخری وقت تک کوشش کرتے رہیں اسے گناہ سے بچانے کی، لیکن ہم قسم اٹھا دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم آئندہ کبھی تجھے گناہ سے نہیں روکوں گا، تم مر۔ اس طرح کی کوئی قسم اٹھا دیتے ہیں، تو یہ قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ایسی قسم اٹھاؤ گے جو بھی اسلام کے خلاف، اسے لازمی توڑنا ہوگا۔ یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی تم قسم اٹھاؤ اور بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ تم نے وہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے تو وہ اسلام کے حکم کے خلاف ہے، تو توڑ دو اسے۔ وہ توڑ کے وہ کیا ہے، وہ آگے احکام آئیں گے اس کے نا، کہ بھئی مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، روزے رکھنے ہیں، یا اور کیا اس سے متعلق احکام ہے۔ تو وہ اس سے مراد ہے ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور اللہ کو نشانہ ہدف نہ بناؤ اپنی قسموں کا، کس چیز سے، کہ تم نیکی کر رہے ہو، تقوی اختیار کر رہے ہو، اور تصلحوا بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کر رہے ہو۔ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ پکڑ نہیں کرے گا، باللغو، جو لغو ہوتی ہے، فی ایمانکم، جو تمہارے قسمیں لغو ہوتی ہیں، فضول، ولیکن یؤاخذکم، لیکن اللہ مواخذہ کرے گا، پکڑ کرے گا، بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ اللہ، اور اللہ غفور، معاف کرنے والا ہے، حلیم، بردبار ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کئی لوگوں کی عادت بن چکی ہوتی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا اور وہ بات بات پہ ویسے ہی اللہ کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن میں دور دور تک نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، بات بات پہ اللہ کی قسم کھانا، بات بات پہ، تو وہ ہے لغو، فضول ہے نا یہ قسم کھانا، کیونکہ اللہ کو کس چیز پہ گواہ بنایا جا رہا ہے، انہیں کچھ نہیں پتہ، بس ایک زبان سے فکرے مطلب پکے ہو گئے ہیں، نقش ہو گئے ہیں زبان پہ، تو وہی بار بار بولنا۔ تو اس کے لیے لغو استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھی یہ بھی لغو فضول، اس سے بھی اجتناب کرو۔ لیکن اگر کوئی اس طرح قسم اٹھا لیتا ہے تو اس پہ پکڑنی ہوگی، لیکن جو جان بوجھ کے، یعنی کوئی کہتا ہے قسم اٹھا کے تو نے یہ گناہ نہیں کیا، یا قسم اٹھا تو نے اس کا یہ نقصان نہیں کیا، اب یہاں پہ جو قسم اگر وہ جھوٹی قسم اٹھائے گا تو یہ لغو والی قسم نہیں ہوگی، بلکہ یہ جان بوجھ کے قسم، جو قلوبکم کسبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں نے کمائی، یعنی جان بوجھ کے جو تم نے اللہ کی قسم اٹھا کے کوئی غلط کام کیا تو اس پہ اللہ تمہاری پکڑ کرے گا۔
اللہ غفور حلیم، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ اب اس سے متعلق یہ حکم بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ قسم کھا لیتا ہے عام روٹین میں، یعنی اسے پتہ نہیں ہوتی کوئی بات، اور وہ کوئی قسم کھا لیتا ہے اور بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ قسم غلط کھا لی ہے، اصل میں معلومات کچھ اور تھی، یا اسلام کا حکم اس سے متعلق، اسلام کا حکم نہیں پتہ ہوتا، وہ قسم کھا لیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے اسلام کا حکم اس سے الٹ ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ قسم توڑے، لیکن قسم توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا سب سے پہلے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو انہیں کپڑے پہنائے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو ورنہ ایک غلام کو آزاد کروائے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ یہ ہے کہ یہ، اور یہ مذاق نہیں ہے، ہمیں اکثر اوقات قسمیں اٹھا دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ قسم ہم نے غلط اٹھائی ہے، اب قسم کو توڑنا چاہیے، لیکن ہم قسم توڑ بھی دیتے ہیں اور کوئی کفارہ بھی ادا نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا ہے، ہمارا قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں قرآن کا علم ہو اور ہم دیکھیں ہم اپنی عملی زندگی میں کون سے احکام قرآن کے حدیث کے خلاف کر رہے ہیں، تاکہ اسے اپنی زندگی سے اکھاڑ پھینکیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ تو ان میں یہ ہے کہ جو بھی جان بوجھ کے قسم اٹھائے اور اسے پتہ ہو کہ میں نے غلط قسم اٹھائی اور وہ قسم توڑے، تو اس کے اوپر واجب ہے قسم توڑنے کا کہ وہ جو صدقہ دے، وہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دینا، یا ایک غلام آزاد کروانا، یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ یہ جو ہے اس کے اوپر فرض ہو جائے گا، واجب، فرض یا واجب یہ علماء کو پتہ ہے، لیکن یہ ضروری ہے۔ تو یہی کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔